4 ہجری کو مدینہ شریف میں امام حسین کی پیدائش ہوئی. 56 سال 5 ماہ 5 دن آپ کی زندگی اور 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی. امام علی مقام اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیٹ میں صرف 6 ماہ رہے ہیں، یعنی مدت حمل 6 ماہ ہے. آپ پوچھئے گا گائنیکولوجسٹ سے جا کے پرسوتی روگ وشیشج جو ڈاکٹرز ہیں میڈیکوز یا میڈیکل سائنس سے جن کا بھی تعلق ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، چکتسا وگیان یہ کہتا ہے کہ اگر حمل کی مدت 6 ماہ ہے اور بچے کی ولادت ہو جائے تو بچے کا جینا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی شاید باید ہی کوئی بچہ زندہ رہتا ہے، اکثر بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. عام طور سے 9 مہینہ ہم اپنی امی کے پیٹ میں رہتے ہیں، ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ 9.5 مہینے یہاں تک 10 ماہ لوگ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. آپ ذرا غور کیجیے، اس کائنات میں 2 بچے ایسے ہوئے ہیں جن کی مدت حمل 6 ماہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی مدت 6 ماہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین، وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 6 ماہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان 3 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. عمر کے اعتبار سے امام حسین اپنے بڑے بھائی امام حسن سے صرف اور صرف 10.5 مہینہ چھوٹے ہیں، 10.5 مہینہ ہی کا فرق ہے. لیکن وہ مدت حمل سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیٹ میں ان کو رہنا صرف 6 ماہ. اب ایک بہت اہم چیز بتاتا ہوں. بہت بڑے محدث ہیں، جن کا نام ہے امام شمس الدین ذہبی. ان کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء. وہ کتاب کا نام ہی بڑا ٹف ہے. 30 وولوم میں میرے پاس بھی موجود ہے PDF میں، اور یہ عربی زبان میں کتاب ہے. سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی کئی کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 15 رمضان 3 ہجری میں جب امام حسن پیدا ہوئے، اس سے پہلے اس زمین پہ کسی بچے کا نام حسن نہیں تھا. یہ حسن اللہ نے نام رکھا اور محمد رسول اللہ نے اپنی زبان سے یہ نام دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو جب امام پاک امام حسین پیدا ہوئے، اس کائنات میں اس سے پہلے عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، جدہ میں، قصیم میں، ینبو میں، حائل میں، بدر میں، تبوک میں، دمام میں، قطیف میں، رابط میں، حفر الباطل میں، عرب کے پورے خطے یا پورے عرب ورلڈ کی بات کرتا ہوں، مڈل ایسٹ کی بات کرتا ہوں، پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، کائنات میں کسی بچے کا نام حسین نہیں تھا. یہ حسین نام پڑا فاطمہ کے بیٹے کا، فاطمہ کا لال کا نام حسین پڑا، بڑے بیٹے کا حسن اور حسین. لیکن توجہ رہے، 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ملک شام کے دمشق میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جو بچہ اپنے زمانے کا ملعون ٹھہرا، جسے دنیا یزید کے نام سے یاد کرتی ہے. 25 ہجری میں سیریا کی راجدھانی دمشق میں یزید پیدا ہوا. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی، یزید چونکہ عربی لفظ ہے، یزید نام یزید کی پیدائش سے پہلے عرب میں ہر جگہ یزید نام کے لوگ موجود تھے. یہاں تک کہ باضابطہ ایک صحابی بھی ہیں، توجہ ایسا نہیں عالم دین میں سنیے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا، ایک صحابی بھی ہیں جو جن کا نام حضرت یزید بن ابو سفیان ہے، یعنی حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ، ان کے بڑے بھائی حضرت یزید جو مسلمان ہیں، صحابی ہیں، اور ان کو ابو بکر صدیق نے ملک شام کا گورنر بنا کے بھیجا. حضرت امیر معاویہ چھوٹے تھے عمر میں، اپنے بھائی کے ساتھ وہاں چلے گئے. 20 سال حضرت امیر معاویہ ایز اے گورنر ملک شام میں رہے، اور پھر 20 سال ایز اے کنگ یعنی بادشاہ کی حیثیت سے آپ وہاں پہ رہے، یعنی 40 سال تک ملک شام، سیریا جس کو کہتے ہیں، سیریا الجمہوریت سوریہ عربی میں، ٹھیک ہے، اور سیریا انگلش میں، اور ہم اس کو شام بھی کہتے ہیں، ملک شام. چونکہ حدیث شریف میں بخاری کے اندر شام کا لفظ آیا ہے اور اس کی راجدھانی دمشق ہے. تو وہاں پہ حضرت امیر معاویہ کے ہاں 25 ہجری میں ایک بچہ پیدا ہوا. انہوں نے سوچا کہ میرے بڑے بھائی ہیں تو ان کے نام پہ رکھ دیا یزید ان کا نام. تو پتہ یہ چلا کہ 25 ہجری سے پہلے یزید نام کے لوگ تھے، اور یہاں تک کہ 25 ہجری کے بعد 61 ہجری تک بھی یزید نام کے بچے ہوتے رہے. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی صاحب، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کی دھرتی پہ جب یہ واقعہ ہو گیا
اور امام عالی مقام شہید ہو گئے، اس وقت سے اب تک اور قیامت تک کوئی ماں نہیں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو اور اس بچے کا نام یزید رکھا جائے، لیکن عالم یہ ہے کہ کہیں کا بھی کوئی ہو، زبان اس کی کچھ بھی ہو، لیکن کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے کا نام حسین ہو اور میرے بچے کا نام حسن رکھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ہر گھر پہ حسن موجود ہے، بے شک، فلاں حسن فلاں حسین نام میں لگا ہوا جی ہے، بے شک، ہر گھر میں حسین موجود ہے، لیکن یزید نام، اور اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو بچے کا نام یزید رکھ دے تو پتہ پڑ جائے گا حضرت۔ اگر رکھ دے یزید تو یہ محرم کا جو اکھاڑا نکلتا ہے نا، وہ اکھاڑا نکالنے والے لوگ تو برا بھلا بولتے ہیں کہ میں نہیں بولتا، بھائی وہ اکھاڑا نکال رہا ہے، ملک کی ضرورت ہے، وہ شریعت میں کیا ہے نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر رکھیے فتویٰ، لیکن بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی یزید مل جائے نا تو یہ اکھاڑا والے ابھی بتا دیں گے کہ حسینی کیا ہوتے ہیں۔ جی بے شک، بے شک، اور اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو کوئی رکھ دے اپنے بچے کا نام یزید، یا کوئی لکھ دے قلم سے کہ یزید حق پہ تھا، جب بھی قلم چلے گا تو یہی چلے گا، حسین حق ہے اور حق کی پہچان ہے، بے شک، حق سبحان حسین اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی بولے گا حسین کی عظمت کو ہم بیان کریں گے۔ اور امام علی مقام نے تو ایک لکیر آپ نے کھینچا ہے نا، روشنی اور تاریکی کے بیچ، جہاں روشنی رہے گی وہاں تاریکی نہیں، اور جہاں تاریکی ہوگی وہاں روشنی نہیں، جہاں سچائی ہے وہاں جھوٹی چیزیں نہیں ہیں، اور جہاں جھوٹ ہے وہاں سچ نہیں ہے، جہاں پہ حق ہے وہاں باطل نہیں ہے، اور جہاں باطل ہے وہاں حق نہیں، حق و باطل، سچائی اور جھوٹی چیزیں، اور پھر نور اور روشنی، یہ روشنی اور تاریکی کے بیچ اگر کسی نے ایک لکیر کھینچا ہے، امام حسین نے لکیر کھینچا ہے، امام علی مقام، اور پھر یہ دو کردار نکھر کر ہمارے سامنے آئے، ایک یزیدی کردار اور ایک حسینی کردار۔ آج بھی ہمارے بیچ یزیدی کردار بھی موجود ہے، حسینی کردار بھی موجود ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کردار پر عمل کرنا ہے۔ آئیے دو چیزیں پہلے سمجھنے کی ہے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ کربلا کی جنگ کوئی انڈیویژول وار نہیں ہے، یعنی کوئی ویکتیگت لڑائی نہیں تھی، یزید اور امام حسین کے بیچ کوئی ویکتیگت اور ذاتی لڑائی ہے، زمین جائیداد کھیتی باڑی اس طرح کی کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی انڈیویژول وار نہیں ہے، بلکہ یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے، یہ نظریاتی جنگ ہے، وچار دھارا کی جنگ ہے۔ امام علی مقام امام حسین خود ایک نظریہ کا نام ہے، ایک آئیڈیولوجی کا نام ہے، اور یاد رکھیے گا انسان چلا جاتا ہے اس کا نظریہ زندہ رہتا ہے، اس کی آئیڈیولوجی زندہ رہتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین جس آئیڈیولوجی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور جس کی وہ برانڈنگ کر رہے تھے یا برانڈ انویسٹر تھے، وہ آئیڈیولوجی خود ان کی آئیڈیولوجی نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کی آئیڈیولوجی ہے، امام الانبیاء کا نظریہ ہے۔ اور مجھے کہنے دیا جا رہا ہے کہ یزید جس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا یہ اس کے باپ کا بھی نظریہ نہیں تھا، چونکہ امام حسین تو خود حضرت امیر معاویہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا، امام حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ میرے نانا کے صحابی ہیں، حکومت پہ ہو لیکن شریعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یزید صحابی تو نہیں ہے نا، بدباطن اور ملعون یزید کا عالم یہ ہے کہ اس کی راتیں عیاشیوں میں گزرے اور دن شراب کے نشے میں گزرے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظریہ کو ریپرزینٹ کیا کربلا میں، یہ قرآن اور حدیث اور کتاب و سنت کا نظریہ تھا۔ یزید کی آئیڈیولوجی ابو جہل اور ابو لہب کی آئیڈیولوجی تھی، اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب دو نظریہ آپس میں کربلا میں متصادم ہوئے ہیں تو ایک نظریہ کو ختم ہونا تھا اور قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کے نظریہ کو جیتنا تھا، اور یقیناً وہی نظریہ سے بنا ہے۔ ایک چیز اور ہے، ایک ہوتا ہے مورچہ اور ایک ہوتی ہے جنگ۔ مورچہ کیا ہے؟ نیپولین بوناپارٹ، الیگزینڈر دی گریٹ، اشوک مہان جس کو کہا جاتا ہے، یا اور بھی جو لوگ بھی آئے، ہٹلر ہو، مسولی ہو، انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہے نا، ان کے پاس کوئی زندہ نظام نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو بھلا دیا۔ امام علی مقام کے پاس ایک زندہ نظام ہے، وہ زندہ نظام ان کے نانا کا لایا ہوا نظام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہ شہادت جڑی ہوئی ہے، شہادت حسین،
मालूम है कितने दिन हुए इमाम हुसैन को शहीद हुए? अभी 2022 में, ये 1444 हिजरी में 1383 साल हुए। 1383 साल। भूल जाना चाहिए था ना। यहाँ दानापुर में बैठ के कोई नहीं के अतराफ में में करबला से लाखों मील की दूरी पे बैठ के 14 सदियों के दरवाजे पे हम क्यों इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं? कभी गौर किया आपने? इमाम हुसैन की शहादत तो साहिब हमेशा के लिए, इसलिए शहादत का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। जब तक ये कलमा मौजूद है, हुसैन की शहादत जिंदा है, हुसैन का नाम जिंदा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जरा बुलंद आवाज से बोलिएगा सुभान अल्लाह, तो मुझे पता चलेगा कि आप भी सुन रहे हैं। हाँ, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन। नहीं कुछ पता नहीं चल रहा, लग रहा है खड़े में आप लोग थक चुके हैं नारा लगा के या हुसैन, या हुसैन, ये कहाँ दम है? या हुसैन, या हुसैन। माशाल्लाह आप समाप्त कर रहे हैं। तो जरा गौर से सुनिए, एक है मोर्चा, एक है जंग। करबला के मोर्चे पे 22,000 की टोली है जिसका कमांडर अम्र इब्ने साद है। बड़ी हैरत होती है, मैं सोचने लगता हूँ कि अम्र इब्ने साद जो कमांडिंग कर रहा था, ये भी किनका बेटा था मालूम है? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, वो सहाबी जो उहुद के मौके पे पहला तीर रसूलुल्लाह की जानिब से काफिरों की तरफ इन्होंने चलाया था। और आलम यह कि रसूल पाक की तरफ कोई तीर आए तो अपने सीने पे रोकते थे, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास। लेकिन उन्हीं का बदबख्त बेटा अम्र तेहरान की गवर्नरी के लालच में पहुंचा है और सत्ता के सिंहासन पे बैठा हुआ यजीद है, और उसके चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। चाटुकारिता भी दो तरह की जाती है। चाटुकारिता समझते हैं ना, चापलूसी चाटुकारिता। एक चाटुकारिता होती है हाँ में हाँ मिलाना, और एक चाटुकारिता होती है खूब तारीफ पे तारीफ। कल आपको बिहार में भी दिखाई दिया, वहाँ पे विधानसभा के ठीक बाहर ग्रेटर नोएडा से खातून आई थी जो चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे इस वक्त पहुंची हुई है। लेकिन बिहार के लोगों ने जो नारा उनको लगाया वो तो वायरल है, वीडियो ट्विटर पे भी और इंस्टा पे भी और मुख्तलिफ जगहों पे। और वो बेचारी वो खातून मेकअप लगा के ऐसे खड़ी हैं माइक लेके, और बिहारी जो नारा दे रहे हैं वो तो अजीब गरीब नारा है। तो चाटुकारिता हर दौर में है, इस वक्त भी चाटुकारिता है। मैं नाम नहीं लूंगा, अंजना है कि कौन है, श्वेता है, वो हजरत हमारे समझ गए। तो चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, इसने कहा कि देखो भाई, गवर्नरी चाहिए ना ईरान की और वो भी तेहरान की, उसी को राय बोलते हैं ना, उसी को तेहरान उसका नाम है मौजूदा वक्त में। तेहरान की गवर्नरी चाहिए तो हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं इराक, कूफा आ रहे हैं, उनको रोक, हुर ने उसे रोक दिया है करबला में। उन्हें तुम्हें जाओ, तुमको उधर जाना है पूरी टीम लेके और फैसला करना है, या तो यजीद की बैत ले, नहीं तो उनसे जंग करो। अब चला है अम्र इब्ने साद पहुंचा है। मैं यहाँ पूरा वाकया बयान करूँ तो न जाने कितना वक्त, सिर्फ एक इशारा करूँगा, वो ये है कि 22,000 की टीम उसके साथ थी। 22,000 लोग थे, रिजर्व में भी लोग थे। मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हजरत हमारा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और इसका जवाब मैं दूंगा अल्लाह की बारगाह में। इसका जवाब अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा ऐसा तुमने क्यों बोला, तो मैं इसका जवाब दूंगा अल्लाह की बारगाह में। 22,000 जिसका कमांडर अम्र इब्ने साद था, और कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बैठा है गवर्नर हाउस में, और पूरी टोली उसके पीछे लगी है अम्र इब्ने साद की। और कहां कूफा कहां करबला, सामने नहरे फुरात। ये 22,000 ये मर्दों की टोली नहीं थी, ये हिजड़ों की जमात थी जिसका कमांडर अम्र इब्ने साद था। ये बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं जी, हिजड़ों की जमात का कमांडर अम्र इब्ने साद था, और मुकाबला एक मर्द से करने के लिए चला था। अरे कौन मर्द? मर्द तो कि जिसकी रगों में अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा हो, जिसकी रगों में मुस्तफा जान का खून दौड़ रहा हो। 22,000 हिजड़ों की टोली एक तरफ और तन्हा मेरा मर्द हुसैन एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मर्द है साहब, हैरत होती है, मैं हैरान रह जाता हूँ। क्या उन जालिमों ने ये नहीं देखा कि किससे मुकाबला कर रहे हैं? आने वाला तो वो है कि जिनके बारे में मुस्तफा फरमाए अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। सामने कौन है? हुमा रेहानती मिन दुनिया
سامنے کون ہے؟ حسین منی وانا من حسین. یہ بھی تو سوچ لیتے نا کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں. ارے کوئی پوچھ لیتے جا کر ابو سعید خدری سے، کوئی پوچھ لیتا عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عباس سے، کوئی جا کر پوچھتا عبد الرحمن ابن ابی بکر سے. یہ لوگ تو موجود تھے نا. کوئی پوچھتا نعمان ابن بشیر سے. ارے کوئی پوچھے ابو بکر صدیق سے کہ کس قدر ان شہزادوں کا ادب کرتے تھے. کوئی فاروق اعظم سے پوچھے مقام حسین کیا ہے. جب یمن سے چادر کا بنڈل آیا اور گٹھر منگا کے تقسیم کر دیا امام حضرت فاروق اعظم نے مدینہ کے لوگوں پہ، اور امام حسین وہاں موجود نہیں تھے، ان تک چادر نہیں پہنچی، تو پھر یمن کے گورنر کو خط لکھا، اسپیشل چادر منگایا اور امام حسین کو تحفہ دیا. پھر حضرت فاروق اعظم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں. کتنی محبت امام حسین سے ہے. کوئی پوچھے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نانا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطیب جب ممبر پہ بیٹھ جائے خطبہ دینا شروع کر دے تو طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز ہے، سنت بھی نہیں پڑھنی ہے، بیٹھے رہو، خطبہ سننا ہے، ادھر تانک جھانک بھی نہیں کرنا ہے، خطیب کو سننا ہے. اور خطیب کی بھی ذمہ داری ہے کہ خطبہ دے تو سکون کے ساتھ دے. اب کون ممبر پہ بیٹھ رہا ہے؟ ممبر بھی مصطفیٰ کا ہے، ممبر رسول اللہ کا ہے، اور خطبہ بھی رسول اللہ دے رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ عین دوران خطبہ جب حسین آ گئے ہیں اور سامنے مسجد نبوی کی ریت پہ امام حسین اگر نیچے گرتے ہیں تو نانا خطبہ چھوڑ کے دوڑ جاتے ہیں، حسین کو گود میں اٹھا کے لاتے ہیں، پھر خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں. کاش تو یہ بھی دیکھ لیتا نا، یہ میرا حسین ہے، حق حسین ہے. یار مجھے حیرت ہوتی ہے کون مقابلے میں آ رہا ہے. مدینے کے لوگ جب رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے نا تو پھر امام حسین کے رخ انور کی زیارت کر لیتے تھے، انہیں تسلی مل جاتی تھی. ذرا سوچتے، کوئی یہ بھی تو سوچ لیتا نا کہ کس سے مقابلہ وہ کر رہے ہیں، کس سے مقابلہ کر رہے ہیں. ان سے مقابلہ کہ جن کے لیے مصطفیٰ اپنے سجدہ کو لمبا کر دیا کرے، اس سے مقابلہ کہ دونوں بچوں کے بیچ کشتی لڑائیں اور پھر مصطفیٰ فیصلہ سنائیں. ان سے مقابلے کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو میرے آقا کندھے پہ بٹھا کے گھمایا کریں. ان سے مقابلہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا عالم یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن اپنے نانا سے سیکھا. ارے کوئی حسین کو قرآن سکھائے، کوئی حسین کو دین سکھائے. ہم نماز کہاں سے سیکھتے ہیں؟ حدیث شریف سے یا اپنے علماء کی زبان سے. لیکن حسین نے تو نماز محمد رسول اللہ سے آپ نے سیکھا ہے، قرآن پڑھنا رسول اللہ سے آپ نے سیکھا ہے. اور اس قدر قرآن کی محبت گھٹی میں نانا نے پلایا تھا امام حسین کی گھٹی میں. کہ عالم یہ ہے کہ بچے ہیں حسین، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، انگلی پکڑے ہیں مصطفیٰ کی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور مدینے کی گلیاں ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. علی حضرت علی کی گود ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر میں حسین چھپے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. امی جان خون جگر پلا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. فاطمہ زہرا لوریاں دے رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اس تربیت کا اثر اس قدر پڑا ہے کہ حسین چلے ہیں مدینے سے مکہ، لبوں پہ قرآن ہے، مکہ سے کربل قرآن ہے. اور خیمہ حسین میں شب عاشور کو بھی رونے اور چیخنے کی آواز نہیں آئی ہے بلکہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئی ہے. مجھے کہنے نہ دیا جائے پوری زندگی قرآن قرآن قرآن. حسین اپنے جسمانی حالت میں موجود ہے، امام علی مقام کا سر ان کے جسم نازنین پہ موجود ہے، اس وقت بھی حسین قرآن پڑھ رہے ہیں. اور جب مولا حسین شہید ہوئے ہیں اور نیزے پہ سر ہے اس وقت بھی لب حسین پہ قرآن کی تلاوت موجود ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس علامہ غلام غوث قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ حسین کو کوئی قرآن نہ سکھائے اور امام حسین کو کوئی دین نہ سکھائے. دین سیکھا ہے اپنے نانا محمد رسول اللہ سے، قرآن سیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آئیے ذرا دیکھیے، میں صحیح ستہ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. یہ ترمذی شریف ہے، اور بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد اور بھی حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر حدیث شریف ملیں گی. یہ حضرت اسامہ ابن زید ہے. اسامہ ابن زید کون صحابی؟ وہ اسامہ کہ جن کی عمر ابھی 17 سال تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے ہیں، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کو جانے والے ہیں. اس وقت جب ایک لشکر روانہ کرنے کی بات آئی تو میرے آقا نے حضرت اسامہ کو کمانڈر بنا کے روانہ کیا تھا. اور عالم یہ ہے کہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ کہ جن کو بائی نیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یاد فرمایا،
یہ واحد صحابی حضرت زید ہیں کہ جن کا نام قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ ذکر تو سارے صحابہ کے من حیث الجماعت ہے، اور فضیلت کی بات آئی ہے تو حضرت فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق، سب کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کی آیتیں موجود ہیں، لیکن بائی نیم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن عوام، سعید ابن زید، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، یہ تو بائی نیم نہیں آیا نا، لیکن فلما قضا زید کر کے باضابطہ حضرت زید کا نام قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھیں تو پتہ چلے۔ ان کے بیٹے اسامہ کہتے ہیں کہ میں رات کا وقت ہے، میں اپنے کمرے سے میں نکلا اور مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا چلوں اور والضحیٰ والے مصطفیٰ کے رخ انور کی زیارت کر لوں، ذرا چلوں واللیل اذا سجا جیسی زلفوں کے مالک مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ میں پہنچوں۔ دل بڑا بے چین ہے، سرکار کے قدموں میں پہنچ جاؤں، اور جو مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جائے تو پھر تو وہ یہی کہتا ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اسامہ چلے ہیں نبی کی بارگاہ میں، اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں مصطفیٰ جان عالم جلوہ بار ہیں، میرے کریم آقا مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہیں اور اپنے جسم پہ ایک لمبی چادر ڈالے ہوئے ہیں۔ میں قریب گیا، دو زانو نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھنے لگا۔ سرکار دو عالم کے چہرے یہ جمال مصطفیٰ جان عالم کے جمال جہارہ کا میں دیدار کرنے لگا، لیکن اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ چادر رسول پاک کی بہت زیادہ حرکت کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے آقا کو ٹھنڈی لگ رہی ہے یا میرے آقا کو بخار ہے، لیکن اتنے میں کیا ہوا، جب چادر ہٹی ہے تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں چادر اوڑھ کے، چادر ہٹی تو آغوش مصطفیٰ میں ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، یہ حسن اور حسین یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اسامہ سنو، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی بنیاد پہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی بولے گا وہ مجھ سے دشمنی کی بنیاد پہ ان سے دشمنی بولے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ حسین کی محبت میری محبت ہے۔ مجھے کہہ دینے دیا جائے کہ ذکر حسین فقط ذکر حسین نہیں ہے بلکہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اور جو نبی امام حسین کا ذکر کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور محبت حسین فقط محبت حسین نہیں ہے بلکہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول اللہ کی پیروی اور اتباع ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، امام عالی مقام سے سچی محبت کیجئے۔ میرے پیارے آقا سرور کائنات کے صحابی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت میں جو جائے گا وہی سرداری کرے گا نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عالی مقام کو جنت کی سرٹیفکیٹ دونوں بچوں کو کون دے رہا ہے؟ مالک جنت تو ان کے نانا ہیں، صاحب کوثر تو مصطفیٰ ہیں، کوثر کے مالک مصطفیٰ، جنت کے مالک مصطفیٰ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہونے کی حیثیت سے جنت کی سرداری حضرت امام حسن کے حوالے کرتے ہیں، امام حسین کے حوالے کرتے ہیں۔ جنت میں کون جائے گا؟ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، ارے سردار جب امام حسین ہوں گے تو جنت میں تو وہی جائے گا جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی، امام حسن کی محبت ہوگی۔ جو کربلا میں ان کے مقابلے میں تھے کیا ان سے محبت کرنے والے تھے؟ نہیں میرے دوستو، اگر محبت کرنے والے ہوتے تو ان کے مقابلے میں نہیں ہوتے۔ میرے آقا نے فرمایا، ہمارے حالت میں دنیا یہ میرے یہ پھول ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، حسن پھول ہے رسول اللہ کے، حسین پھول ہے رسول اللہ کے، پھولوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ پھولوں سے خوشبو لی جاتی ہے، پھولوں کو مہکا جاتا ہے، پھولوں کو گجرا بنا کے زلفوں میں لگایا جاتا ہے، پھولوں کا مالا پہنا جاتا ہے، پھولوں کو دستار میں سجایا جاتا ہے، پھولوں کو مسلا نہیں جاتا۔ کربلا میں جن لوگوں نے نبی کے پھولوں کو مسلا تھا انہیں اپنے عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم تو مصطفیٰ کے پھولوں کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ صرف میرے آقا نے امام حسن اور امام حسین ہی
حسینی کو پھول نہیں کہا تھا، بلکہ نسل حسینی اور نسل حسنی میں قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب میرے آقا کے پھول ہیں۔ امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین میرے آقا کے پھول، حضرت زین العابدین کے بیٹے امام باقر رسول اللہ کے پھول، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا، امام علی رضا کے بیٹے امام جواد، ان کے بیٹے ابو جمال الدین محمد، ان کے بیٹے عبداللہ سمائی، اور ان کی بیٹی ام الخیر فاطمہ، اور ان کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تو میرے آقا کے پھول ہیں۔ حسن امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ ثانی کے بیٹے سید عبداللہ، ان کے بیٹے سید عبداللہ، یہ سید موسیٰ جور، ان کے بیٹے سید یحییٰ، ان کے بیٹے سید داؤد، اور ان کے بیٹے سید داؤد کے بیٹے سید عبداللہ، اور ان کے بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ بھی تو میرے آقا کے پھول ہیں۔ اور ابو صالح موسیٰ جنگی کے دوست کے بیٹے سرکار بڑے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بھی تو میرے آقا کے پھول ہیں۔ تو نسل حسنی اور نسل حسینی میں سب رسول اللہ کے پھول ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو فیصلہ کر دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ ذرا غور کیجئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو پھول کہا۔ اب پھولوں کو مسئلہ نہیں جاتا ہے، اور کربلا میں لوگوں کو پھولوں نے مسئلہ، یہ کربلا میں لوگوں نے ان پھولوں کو مسئلہ تھا۔ اہل بیت اطہار جن کے بارے میں قرآن شریف میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اتر رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ جب اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تو میرے آقا نے امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیا، اور میرے حضرت فاطمہ کو بغل میں، حضرت علی کو بغل میں، حسن حسین گود میں ہیں۔ میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا۔ اے میرے اللہ، یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، ان سے تو ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن میں امام حسن، قرآن میں امام حسین، قرآن کے اندر حضرت علی اور فاطمہ کا ذکر ملتا ہے۔ ہم سے کسی نے کہا کہ آپ حضرت حسن اور حسین اور حضرت فاطمہ اور علی قرآن میں دکھائیے۔ ہم نے کہا سورہ آل عمران پڑھو، جب آیت مباہلہ اتر رہی ہے تو انتخاب مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کو منتخب کر رہے ہیں؟ حضرت علی اور فاطمہ کو، حضرت حسن حسین کو۔ جب آیت تطہیر اتر رہی ہے تو میرے آقا نے انہی کو لیا ہے۔ اور پھر ذرا دیکھیے، جب امام حسن حسین کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور جب روزہ کی منت مانگی جاتی ہے المختصر، اور جب حضرت علی بھی روزہ ہیں، فاطمہ بھی روزہ ہیں، گھر میں خاتون ہے فضہ وہ بھی روزہ ہیں، اور سامنے افطاری ہے، پہلے دن افطاری اٹھا کے افطار کا وقت قریب ہے، جب تک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا علی نے کون؟ آنے والے نے کہا کہ میں یہ مسکین ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ سنا ہے کہ نبی کے گھر والے خود نہیں کھاتے، سامنے کا کھانا اٹھا کے دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے افطاری اٹھایا، ان کے حوالے کر دیا۔ پہلے دن مسکین کے حوالے، دوسرا روزہ ہے اس دن مانگنے والا آیا تو ایک یتیم آ گیا، اس کے حوالے کیا، پھر آیا قیدی آ گیا، اس کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد یہ پانی سے افطاری، پانی سے سحری۔ اور عالم یہ ایسا ہے کسی کو خبر نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی 3 دن سے فاقہ میں ہے، نبی کے داماد 3 دن سے فاقہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو خبر ہے نا۔ حضرت جبریل کو کہا گیا، حکم دیا گیا، جبریل یہ سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بات میرے محبوب کی بیٹی کی ہے، بات میرے محبوب کے داماد کی ہے، نبی کی بیٹی کی شان بیان کرو، نبی کے داماد کی شان بیان کرو۔ تو پھر قرآن کی آیت اترتی ہے، سورۃ الدہر، سورہ نمبر 76 کی آیت نمبر 8 اور 9، جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ فرمایا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ارے تم جاننا چاہتے ہو کہ فاطمہ کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے؟ یہ تو یہ لوگ ہیں کہ سامنے کا کھانا اٹھا کے کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی قیدی کو دے دیتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد احسان نہیں جتاتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہم نے جو تم کو کھانا دیا یہ کھانا فقط اللہ کی محبت میں تم کو دیا ہے، اس کا بدلہ تم سے نہیں چاہیے بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو یہ ان کی عظمت ہے۔ اس گھر میں حسین پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، میں ایک چیز غور کر رہا تھا بیٹھ کے،
کہ یہ جو بکر جو لوگ کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو عربوں کا میٹر تھا، یزید اور حسین کا کچھ اپنا معاملہ تھا کیا؟ میں کہتا ہوں ارے ظالموں، کس نے تم کو یہ جرأت دے دی؟ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ لاکھ دنیا میں کسی ایک بھی ایسی ماں کو کہ جس نے زمانے کو حسین پال کے دیا، ایک ماں، ایک ماں سیدہ فاطمہ، نبی کی بیٹی فاطمہ، میری جان قربان ہو جائیں گی، میری آنے والی نسلیں جنت البقیع مدینہ شریف کے اس قبرستان جنت البقیع میں آرام کر رہی سیدہ فاطمہ زہرا کہ قبر سے گزرنے والی ہواؤں پہ میری آنے والی نسلیں قربان ہو جائے، میری بیٹی قربان ہو جائے، قیامت تک کی نسلیں قربان ہو جائے۔ صاحب سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے آقا کی چھوٹی بیٹی، میرے آقا کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، میرے آقا کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ۔ انگلی پکڑ کے مصطفیٰ نے چلنا سکھایا تھا۔ مصطفیٰ نے جس بچی کی تربیت کی تھی، اس بچی کا مقام کیا؟ اس بیٹی کا ابن اساکر کی روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول پاک کی مجلس میں بیٹھتے صحابہ کی بیٹی اور خبر ہوتی کہ سیدہ آ رہی ہے، میرے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کے استقبال کرتے ہوئے پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پہ کہتے ہم بھی بیٹی کے باپ ہیں، آپ بھی بیٹی کے باپ ہیں۔ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو سلام کرتا ہے؟ لیکن کوئی پوچھے سیدہ فاطمہ الزہرا سے، سیدہ کہتی ہے کہ میں بابا کے گھر جاتی یا بابا میرے گھر آتے، آپ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں سلام کروں۔ نظر پڑتی تھی، آقا فرماتے تھے السلام علیکم یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر سلام کی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم تو وہ ہو کہ تمہارے بابا محمد رسول اللہ ہے اور تمہاری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہ دنیا میں یہ مقام کل قیامت کے دن باطن عرش سے آواز آئے گی یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت مصطفیٰ علی الصراط۔ اے لوگو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سر کو نیچے کر لو، کون آ رہا ہے؟ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سلام۔ 70,000 حوروں کی جلوں میں سیدہ فاطمہ جنت کو تشریف لے جائے گی۔ حسین پال کر دینا بہت بڑی بات ہے، خون جگر پلاتی تھی اور خبر تھی کہ میرا نام شہید ہو۔ میں صرف فارسی کے کچھ اشعار ہیں قرآن کے جو میں برکت کے لیے پیش کرتا ہوں، اس کے ترجمہ کے ساتھ آپ کو بڑا لطف آئے گا، اسی کو سنیے اور ایک بات کے بعد پھر گفتگو ختم چکے، بہت زیادہ داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وز سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی، جن کے نام سے قرآن شریف میں سورہ مریم ہے، اور یہ ایک لیڈیز یہ بھی ہے خاتون پوری دنیا میں کہ جن کو بائی نیم اللہ نے قرآن دیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت مریم کو جو ایک نسبت حاصل ہے کہ فقط عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، لیکن اے فاطمہ الزہرا آپ کو تو تین نسبتیں حاصل ہیں آپ کی عظمت کی۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آپ تو اولین آخرین کے امام محمد رسول اللہ کی آنکھوں کا تارا سیدہ فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے نا، یہ صرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نعرہ لگانے سے نہیں ہوتا، بلکہ بیٹی کا درد جاننا ہے تو بیٹی کا باپ ہونا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مٹھوں میں رہ جاؤ اور مکھ منتری بن جاؤ کسی بڑے اسٹیٹ کا، اور پھر اس کے دل میں کیا بیٹی کا درد ہے، کیا درد، یا پھر ایک شادی کر لو اور سال بھر میں ہی اس کو چھوڑ جا کے بھاگ جاؤ، کیا بھائی بڑ نگر میں چاہے اس لیے وہاں سے بھاگنا ہے اور بھاگتے ہوئے پھر پہنچ جانا ہے، پرائم منسٹر بن جانا ہے۔ پھر ہمارے دل میں کیا درد ہے صاحب؟ خاندان کیا ہے، خاندانی نظام خاندان میں رہنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ 2 بھائی ہیں، 3 بھائی اور ایک فیملی کا مالک ہے، تو جو گھر کا مالک ہوتا ہے اسے ہی بے وقوف بن کے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ سب کا درد اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ تو ملک کا درد کس کے پاس ہوگا، پبلک کا درد کس کے پاس ہوگا، بیٹیوں کا درد کس کے پاس ہوگا؟ جو بیٹی کا باپ ہوگا، جو کسی بیوی کا شوہر ہوگا، جو خاندانی نظام میں رہتا ہوگا۔ اسلام
یہ نہیں کہتا کہ مٹھوں میں رہو، شادی نہ کرو. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عمر ہو جائے تو فوراً نکاح کرو. ہمارے یہاں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی بے روزگار ہے، اس کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں، نکاح کرے گا، اللہ اپنے فضل سے اسے روزی عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہمارے نکاح سے بھگایا نہیں جاتا ہے. میں عرض سے بات میری دوسری سمت میں نہ چلی جائے. بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے وہ باپ سے پوچھیے. سیدہ فاطمہ کے بابا بتائیں گے بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ اولین اور آخرین کے امام محمد رسول اللہ کی آپ بیٹی ہیں. یہ پہلی نسبت اور سب سے بڑی نسبت، سب سے بڑی نسبت. آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو قطعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور دوسری نسبت بانوے آنکھ تاجدار ہر عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کہ آپ مرتضی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کی بیوی ہیں. یہ دوسری نسبت. اقبال کا عقیدہ دیکھیے، اقبال کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہے. یہی ہے نا مشکل کشا. تیسری چیز کیا ہے؟ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. عشق کے قافلہ سالار کے امام اور صبر کے قافلہ سالار، عشق کے قافلہ سالار امام حسن اور صبر کے قافلہ سالار امام حسین. ان دونوں بچوں کی ماں ہونے کی نسبت آپ کو حاصل ہے. سبحان اللہ. پھر اقبال کہتا ہے، اقبال تو کبھی مدینہ شریف نہیں گئے لیکن تصور میں کہتے ہیں کہ میں جب قبر فاطمہ پہ جاؤں جنت البقیع تو سیدہ کی تربت سامنے ہو. اور اقبال کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہو در خاک کو پاشیدہ میں. اقبال نے تو فیصلہ سنا دیا. اقبال کہتا ہے سیدہ اگر شریعت زنجیر بن کے میرے قدم میں نہ ہوتی اور شریعت زنجیر بن کے مجھے نہ جکڑی ہوتی اور آپ کے بابا محمد رسول اللہ کا فرمان اگر نہ روکتا تو پھر آپ کی تربت ہوتی اور اقبال کی پیشانی ہوتی اور اقبال سجدہ کرنا. یہ جو ہے یہ محبت اس کو کہتے ہیں. اہل بیت سے قل لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. طائف میں مجھے پتھر ملا، کوئی بدلہ نہیں چاہیے تم سے. احد میں میرے دندان شہید ہوئے، کچھ نہیں چاہیے. ہاں اتنا تو ضرور مانگتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو اور میرے داماد علی سے محبت کرو اور میرے حسن سے محبت کرو اور میرے حسین سے. میرے جو قرابت دار ہیں ان کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں. اللہ اکبر. اگر آپ کو جنت چاہیے تو یہ جنت کا راستہ امام حسین سے روکے جائے گا، امام علی مقام سے. آخری بات سنیے، آخری اور ضروری بات. امام حسین جب پیدا ہوئے جب ان کی شہادت کی خبر آ گئی تھی. حضرت ام الفضل نے جب رسول اللہ کو گود میں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین کو دیا تو میرے آقا کی آنکھوں سے چھمچم آنسو گر رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بچہ شہید ہو جائے گا. کہنے لگے یہ بچہ؟ آقا نے فرمایا ہاں یہ بچہ. کربلا کی مٹی ام سلمہ کے حوالے کیا، کہا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرے لاڈلے کی شہادت کا دن ہوگا. حضرت علی کو پتا ہے، ابن عساکر کی روایت ہے جب حضرت علی مکہ سے مدینہ شریف سے جب آپ کوفہ جا رہے تھے، راستہ میں کربلا میں جب قیام کیا رکے تو آپ نے کھول کھول کے بتایا تھا کہ یہاں پہ حسین کی سواری بیٹھی تھی، یہاں پہ خدا ایک پر شہید ہوگا، یہاں اسقر کی شہادت ہوگی. سب کو حضرت فاطمہ زہرا کو بھی پتا ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کو مدینہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ خواب دیکھتی ہیں اور خواب میں یہ دیکھا کہ رسول پاک تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ کی زلف انور پہ گرد و غبار اترا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں. میرے جملے کو غور ہے، یہ نہیں کہتے نہیں رسول پاک کی زلفوں پہ گرد و غبار اگر آئے تو فخر کریں گے. مصطفیٰ کی زلفیں کی ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی حسین کے مقتل پہ موجود تھا، مشہد حسین کے. میں کربلا سے آتا ہوں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی، میں دوڑ کے گئی. مجھے 56 سال 5 ماہ 5 دن پہلے کی بات یاد آئی کہ جب حسین پیدا ہوئے تھے تو میرے آقا نے مٹی مجھے دیا تھا. میں دوڑ کے گئی، میں نے شیشی دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی. میں سمجھ گئی حسین شہید ہو گئے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک دماغ میں بات آئے گی کہ جب سب کو خبر تھی، خود رسول اللہ وہاں موجود تھے مشہد حسین اور مقتل حسین پہ، تو حسین کو بچایا کیوں نہیں گیا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
यहाँ बचाने की तो कोई बात ही नहीं थी, बल्कि सब ने मिलजुल कर हुसैन को मैदान इम्तिहान में सब्र करने के लिए तैयार किया था और सब ने यही दुआ की थी। आप जरा तस्वीर में तो जमाइए ना, सामने बातिल और तागूत मौजूद है, मुकाबले में अगर इमाम हुसैन है तो फिर किन किन चीजों से इमाम हुसैन का इस्तेमाल किया होगा, गया होगा। नाला कौसर का जाम लिए खड़े होंगे, खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा तरह तरह के जन्नती मेवे लिए खड़ी होंगी, हूर खिलवा कतार दर कतार मौजूद होंगे। और आलम यह है कि हुसैन का इस्तेमाल कौसर के किनारे मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं। मुझे कहने दिया जाए कि इमाम हुसैन को बचाने की तो कोई बात ही नहीं थी, बचानी होती, बचाना होता तो बचपन ही में शहादत की खबर हो गई थी, उसी वक्त दुआ हो जाती। लेकिन दुआ जब भी हुई है तो यही दुआ हुई है, मैदान इम्तिहान में हुसैन को सब्र अता फरमा, सब्र अता फरमा। और करबला की धरती पे एक चीज मैं वाज़ेह करके आपको खड़ा कराऊं सलाम पढ़ाने के लिए कि कभी भी मेरे दोस्तों इमाम अली मकाम की मजबूरियों का मातम कोई ना करे कि साहब हुसैन मजबूर थे। हाँ, इमाम अली मकाम मजलूम है, मजलूम शहीद हुसैन है, लेकिन निजामुद्दीन भाई इमाम हुसैन की मजबूरियों का हम मातम नहीं करते। कहते हो कि हुसैन पानी के लिए मजबूर थे, अरे तुमने क्या जाना कि इमाम हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये फुरात जो सामने है, आज भी नहर फुरात में पानी है, चरिंद परिंद उस वक्त पानी पी रहे थे, पानी ना जाए तो खेमे हुसैन में पानी ना जाए, हुसैन को पानी ना मिले। लोग कहते हैं कि हुसैन पानी के लिए तरस रहे थे, मैं कहता हूँ फुरात लबे हुसैन के लिए तरस रहा था। अरे तुम क्या जानो, हुसैन का मकाम उसी इमाम अली मकाम के अपने सगे दादा, यानी आप ऊपर जाएंगे तो सगे दादा स्टेप बाय स्टेप हजरत इस्माइल है, उनकी अम्मा हजरत हाजिरा कभी सफा पे कभी मरवा पे दौड़ती है, कभी सफा पहाड़ी पे जाती है, कभी मरवा पहाड़ी पे जाती है। बच्चा पानी के लिए तड़प रहा है, एड़ी रगड़ना शुरू किया है, काबा के सामने जो समसम निकल रहा है। अरे साहब हुसैन का बेटा अली असगर चाहता एड़िया रगड़ता समसम की दूसरी तारीख करबला में बन जाती, लेकिन करामत नहीं दिखानी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुसैन मजबूर नहीं थे, और उसी हुसैन के बेटे ने ख्वाजा गरीब नवाज अगर करामत यहाँ दिखानी थी अजमेर में तो एक कासा में मुकम्मल पानी को बुला दिया है। करबला में करामत किसी को नहीं दिखानी थी, नहीं तो अगर मैं तो कहता हूँ मेरा हुसैन अगर इशारा करता सूरज से पानी बरसना शुरू हो जाता। क्या कहते हो, हुसैन मजबूर थे। अरे हुसैन करबला में करामत दिखाने के लिए आए थे, अगर हुसैन चाहते ना तो करबला में नाना कौसर का जाम पेश कर देते, फिर तारीख कुछ और कहती। यहाँ करामत नहीं दिखानी थी, यहाँ इस्तिकामत दिखाना था और दुनिया को बताना था कि मकामे सब्र सफा में अगर किसी को कामयाबी मिली है तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इमाम हुसैन हमारी जान है, हमारी ईमान की पहचान इमाम हुसैन है। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि हम इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा हुसैन हक की पहचान है, मेरा इमाम सच्चाई का प्रतीक है। इमाम हुसैन इज द सिंबल ऑफ truth and truthness. Imam Hussain is the symbol of dignity. Imam Hussain is the symbol of boldness. Imam Hussain is the symbol of honesty. और मैं आगे बढ़ के कहूँ, I will say, मैं कहूँगा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन is the symbol of Islam and base of la ilaha illallah Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो खलील नवाज ने कहा था ना, आज काबे का तवाफ हो रहा है, आज जी आज हजरत असवद को कोई चूम रहा है, आज मकाम इब्राहिम पे कोई नमाज पढ़ रहा है, आज कोई सफा मरवा के दरमियान सई कर रहा है, आज कोई मिना में है या रंगे चिमार कर रहा है, या आज जो इस्लाम की बहार है और हमारी पेशानियों में सजदों की रौनकें अगर दिखाई दे रही है ना, ये करबला की शहादत, बस उसी शहादत की वजह से अगर कोई करते ना समझौता सिटी तो साहब समझौता करके असली शक्ल में
कौन मैं को बताता دین کو اصلی شکل میں رکھنے کے لیے امام علی مقام کو شہید ہونا پڑا اور خواجہ ابن نواز نے فیصلہ کر دیا کہ شاہ افت حسین بادشاہ افت حسین. بس اسی پہ سب کچھ ختم کہ حسین شاہ بھی ہیں حسین بادشاہ بھی ہیں. دین است حسین دین پناست حسین. حسین دین بھی ہیں اور دین کی پہچان بھی حسین ہے. دین کی پناہ بھی حسین ہے. سردار لگا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ الا حسین. سر دے دیا پر باطل کے آگے سر کو جھکایا نہیں. پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بنیاد کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے. یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں تو نانا کی شفاعت ملے گی. اور ذرا بھی بغض ہوا اس دل کے اندر تو پھر قیامت کے دن کس منہ سے مصطفیٰ کا سامنا ہم کریں گے؟ کس منہ سے؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کے نواسے کا نام لے لے کے زندہ ہیں. ہم تو حسین کا صدقہ کھا رہے ہیں. ہم تو حسینی تھے حسینی ہیں مریں گے بھی تو یا حسین کہتے کہتے اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی قبر سے تو اپنی زبان پہ یا حسین حق حسین یا حسین کا نعرہ ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کم بولنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1 بج گئے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ کبھی فرصت سے آؤں گا تو کسی بھی ٹاپک پہ لمبی چوڑی تقریر ہوگی. اللہ جن لوگوں نے بھی مل جل کے اس محفل کو مرتب کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور مولا حسین کا صدقہ سب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اسلام زندہ باد. امام حسین زندہ باد. آخر وقت بولیے تو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کھڑے ہو کے